صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ کتاب الاستسقاء، اور آج جب ہم پڑھیں گے اذا استشفع المشرکون بالمسلمین عند القحط، قحط سالی کے وقت مشرکین مسلمانوں سے بارش کے لیے دعا کی درخواست کریں۔ پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے لیے خود قحط کی دعا کی تھی کہ قحط سے میری مدد فرما، کہ یہ لوگ بہت زیادہ بگڑ گئے تھے، بات نہیں مان رہے تھے، تو آپ نے قحط کی دعا کی، اور وہ اس ضمن میں حدیث تھی کہ قحط کی دعا کی جا سکتی ہے، اور وہی حدیث تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ اب باب انہوں نے یہ لگایا کہ مشرکین نے آ کے خود مسلمانوں سے بارش کے لیے دعا کی درخواست کی۔ تو کیا اس صورت میں جب کہ مشرکین مسلمانوں کے امام سے قحط سالی دور کرنے کے لیے دعا کی درخواست کریں تو کیا امام کو دعا کرنی چاہیے انسانی ہمدردی کے طور پہ یا نہیں؟ یہ حدیث آج اس کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے۔ حدیث ہے 973، اور یہ حدیث جو ہے عن مسروق عن ابی ضحیٰ، عن مسروق ابی ضحیٰ جو ہیں وہ مسروق سے بیان کرتے ہیں، قال اتیت بن ابن مسعود، کہتے میں عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں حاضر تھا، فقال ان قریشن ابطؤنا الاسلام، انہوں نے فرمایا کہ قریش کا اسلام سے اعراض جو تھا وہ بڑھتا گیا، فدعا علیہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا کی، فاخذتهم سنۃ حتی ہلکوا فیہا، تو ان کے پر قحط پڑا، اتنا قحط پڑا کہ وہ مرنے لگے، واکلوا المیت والعظام، ہڈیاں کھانے لگے، مردے کھانے لگے، یعنی مردار کھانے لگے اور ہڈیاں کھانے لگے۔ فجاءہ ابو سفیان، تو ابو سفیان آئے، فقال یا محمد، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے فرمایا جئت تأمر بصلۃ الرحم، کہ آپ تو صلہ رحمی کا درس دیتے ہیں یا صلہ رحمی کے ساتھ آئے ہیں، وَإِنَّ قَوْمَكَ هَلَكُوا، آپ کی قوم ہلاک ہو گئی، فَادْعُوا اللَّهَ، اللہ سے دعا کیجئے، فقرأ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ پڑھا، فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، کہ اس دن کا انتظار کرو جب آسمان جو ہے وہ دھواں نظر آئے گا، ثم عادوا الى كفرهم وذلك قوله تعالی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ پھر بھی کفر کرتے رہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی فرمان ان کے متعلق جو تھا وہ پڑھا، یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، کہ ہم جس دن سختی کے ساتھ ان کی گرفت کریں گے، اس کا مطلب تھا یوم بدر۔ تو قال ابو عبداللہ کہتے ہیں وزاد اسبات عن منصور، ابو عبداللہ یعنی امام بخاری فرماتے ہیں اور اسبات نے منصور کے واسطے سے بیان کیا، فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، فسقوا الغیث، تو بارش ہوئی، فاطبقت علیہم سبعا، اور وہ بارش جو تھی وہ 7 دن تک اس کا سلسلہ جاری رہا، اور شکر الناس و کثرت المطر، تو لوگوں نے بارش کی زیادتی کی جو ہے وہ آ کے شکایت کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، اللہ ہمارے اوپر نہ برسا بلکہ ہمارے اطراف و جوانب میں اس کو برسا، فانحضرت السحابۃ عن رأسہ، تو کہتے ہیں بادل جو تھے وہ ہمارے سروں کے اوپر سے چھٹ گئے، فسقوا الناس حولہم، اور جو شہر کے ارد گرد جو تھی وہ خوب بارش ہوئی۔ اب حدیث تو وہی ہے، تھوڑا اس کے راوی اور ہیں اور انداز تھوڑا سا فرق ہے، لیکن بات کیا ہے کہ مشرکین اگر مسلمانوں سے کہیں کہ اللہ سے دعا کریں تو مسلمانوں کو دعا کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگلا جو باب ہے، باب الدعاء اذا کثر المطر حوالین ولا علینا، کہ جب بارش حد سے زیادہ ہو جائے تو یہ دعا مانگنا کہ اللہ اس کو ہمارے ارد گرد برسا اور ہم پر نہ برسا۔ اب یہاں کیا چیز ہے کہ تکلیف ہو گئی زیادہ بارش برسنے سے، لیکن اللہ کے سامنے دعا کرنے میں اچھے الفاظ استعمال کریں، کیونکہ بارش اللہ کی رحمت ہے، تو اللہ کی رحمت کو روکنا نہیں ہے، بلکہ ایسے اچھے انداز میں دعا کریں کہ اللہ کی رحمت بھی رہے اور ہم بھی زحمت کا شکار نہ ہوں۔ تو یہ اشارہ جو ہے وہ اس کی طرف ہے، یعنی بارش نہیں ہوتی تو قحط سالی ہوتی ہے، تو دعا مانگی جائے کہ بارش ہو، اور کثرت ہو جائے، تکلیف ہو، تو اچھے الفاظ میں اللہ کے سامنے اپنی ضرورت رکھیں۔ حدیث ہے 975، اور یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قال فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب یوم جمعۃ فقام الناس فصاحوا، وہی جمعہ کے خطبہ دے رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، تو لوگ آئے اور لوگوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کرنی شروع کر دی، فقالوا، تو ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ قحط المطر واحتمرت الشجر، کہ بارش نہیں ہو رہی
اور درخت جو ہیں وہ سوکھ چکے ہیں، وہ ہلاکت البہائم، بہائم یعنی جانور ہمارے جو ہیں ہلاک ہو گئے ہیں۔ فَادْعُوا اللَّهَ أَن يُسْقِينَا، تو آپ اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بارش برسائے۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اسقنا، اللہ ہمارے پر بارش فرما، مرتين، 2 دفعہ آپ نے فرمایا۔ وَأَيْمَ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، یہ اللہ گواہ ہے، مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزْعَةً مِّن سَحَابٍ، کہ ہم آسمان پہ کوئی بادل کا ٹکڑا نہیں دیکھ رہے تھے، بالکل بھی کوئی ٹکڑا بادل کا نہیں تھا۔ فَنَشَأَتْ صَحَابَةٌ وَأَمْطَرَتْ، لیکن ایک دم بادل آئے اور بارش ہوگی۔ وَنَزَلَ عَنِ الْمِنبَرِ فَصَلَّى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، نماز پڑھی۔ فَلَمَّا انصَرَفَ، جب نماز ختم کی واپس آئے، لَمْ تَزَلْ تُمْطِرُ إِلَى الْجُمْعَةِ الَّتِي تَلِيهَا، تو بارش ہو رہی تھی اور اگلے جمعے تک بارش ہوتی رہی۔ فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَخْطُبُ صَاحُوا إِلَيْهِ، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اگلے جمعے کو ممبر پہ کھڑے ہوئے، پھر لوگوں نے فریاد کی، تحدمت البیوت، ہمارے گھر گر گئے، وانتقت السبل، اور راستے منقطع ہو گئے، فَادْعُوا اللَّهَ يَحْبِسُهَا عَنَّا، انہوں نے کہا کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کو ہم سے ہٹا دے۔ فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، ثم قال، پھر فرمایا، اللہم حوالینا ولا علینا، کہ اللہ ہمارے ارد گرد برسا دے اور ہمارے اوپر نہ برسا۔ فَقَشَطَتِ الْمَدِينَةَ فَجَعَلَتْ تَمْطِرُ حَوْلَهَا وَلَا تَمْطِرُ بِالْمَدِينَةِ قَطْرَةً، کہتے ہیں کہ پھر بادل جو تھے وہ چھٹ گئے اور بارش جو تھی وہ ارد گرد مدینہ کے برسنے لگی، اور ہم نے مدینہ میں ایک قطرہ بھی بارش کا نہ دیکھا۔ فَنَظَرْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَإِنَّهَا لَفِي مِثْلِ الْإِكْلِيلِ، تو کہتے ہیں میں نے مدینہ کو دیکھا کہ وہ تاج کی طرح صاف اور روشندہ۔ جب بادل چھٹتے ہیں نا تو آسمان بہت خوبصورت نیلا صاف نظر آتا ہے، کیونکہ جتنی پولوشن ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے اور ہوا فضا صاف ہو جاتی ہے، تو اس وقت جب سورج نکلتا ہے تو بہت صاف آسمان نظر آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب بادل چھٹ گیا اور ہم نے آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان بہت صاف تھا اور روشن تھا۔ تو وہی حدیث اور اس سے انہوں نے جو نیا مسئلہ نکالا وہ یہ کہ دعا مانگیں بارش رکنے کی، اس کی اجازت ہے، لیکن اچھے الفاظ میں مانگیں اور اس انداز میں نہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ کو غصہ ہے کہ اللہ کبھی کہتے ہیں بارش برسا اور کبھی کہتے ہیں اللہ بارش روک۔ اللہ کی رحمت جو ہے کہ وہ برستی رہے لیکن وہ ہمیں نقصان نہ پہنچائے۔ تو اس طرح سے وہی احادیث ابھی آگے بھی جاری رہیں گی، اور دیکھتے ہیں کہ امام بخاری جو ہیں وہ ان میں سے کتنے مزید مسائل نکالتے ہیں اور کتنے مزید ابواب ہمارے لیے بناتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔